بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی پر اسرار دنیا کا 8واں حصہ۔ جاشان صاحب نے اپنا سگریٹ پھر سلگایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ برلویز کی روح ہمارے پاس کیسے آ گئی۔ شیطان سے ایک جھڑپ کے دوران برلویز ہم سے لڑنے آئے تو ہم نے شیطان کا حملہ پسپا کر کے برلویز اور ان کے چند ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب اب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ شیطان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ جب ہم نے انہیں شیطان کے خلاف کام کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے فوری طور پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اور کچھ دیر بعد وہ جاشان صاحب نے ابھی مزید کچھ کہنا چاہا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جاشان صاحب نے یس کہا تو دھیرے سے دروازہ کھلا۔ ایک خوبصورت اور صحت مند شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے نیلے رنگ کی جینز اور کالی شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ اس کے پیروں میں سپورٹس شوز تھے۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، تم بالکل ٹھیک وقت پر آ گئے ہو۔ ان سے ملو، یہ ہیں سلطان، ہمارے نئے ساتھی۔ اس شخص نے میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جاشان صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، یہی ہیں برلویز جن کا میں تم سے تذکرہ کر رہا تھا۔ میں نے جو ہی برلویز کا ہاتھ تھاما تو جیسے مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے برف ہاتھ میں پکڑ لی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ روح ہے، انسان نہیں، لہٰذا انسانوں کی طرح اس کا جسم گرم نہیں ہو سکتا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا۔ برلویز نے کہا، مجھے بھی تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ جاشان صاحب برلویز سے بولے، اب تمہیں اور سلطان کو پاکستان جانا ہے، جہاں تمہیں ایک ٹیلی پیتھی کے ماہر تیمور کے ساتھ مل کر شیطان کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں۔ ہمیں وہاں کیا کرنا ہے؟ برلویز نے جاشان صاحب سے پوچھا۔ وہاں شیطان کے کئی چیلوں اور ہمدردوں نے دنیا کی تباہی کے حوالے سے کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، اور وہ سب وہاں اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تیمور تمہیں ان ٹھکانوں کا پتہ بتائیں گے اور مختلف معاملات میں تمہاری مدد بھی کریں گے۔ میں ان کے نام تمہیں ایک خط لکھ کر دے دوں گا، وہ تم انہیں دے دینا۔ اسے پڑھ کر وہ صورتحال کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے، پھر تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جاشان صاحب نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کب روانہ ہونا ہے؟ برلویز نے جاشان صاحب سے پوچھا۔ پرسوں۔ اس دوران سلطان کے کاغذات وغیرہ بن جائیں گے اور یہ ہوائی سفر کر سکیں گے، جاشان صاحب نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں پرسوں حاضر ہو جاؤں گا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ برلویز نے جاشان صاحب سے پوچھا۔ ہاں، تم جا سکتے ہو، جاشان صاحب نے برلویز سے کہا تو برلویز چلا گیا۔ تو میں نے جاشان صاحب سے کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، جاشان صاحب نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ایک سگریٹ سلگا کر میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب پاکستان میں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں گے۔ میں بہت دیر تک جاگتا اور مختلف باتیں سوچتا رہا، پھر میں سو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد شاکو میرے ساتھ کمرے میں آ گیا اور آرام سے بیٹھنے کے بعد مجھ سے بولا، آج شام تک تمہارا پاسپورٹ، ٹکٹ اور دیگر کاغذات وغیرہ آ جائیں گے۔ کل تمہیں کراچی روانہ ہونا ہے۔ اب تمہارا نام اقبال ہوگا اور تم اس نام سے ہی سفر کرو گے، جبکہ کل تمہارا میک اپ میں بدل دوں گا۔ یہ تم کیسا میک اپ کرتے ہو؟ اترتا ہی نہیں، میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دراصل ایک قسم کی پلاسٹک سرجری ہے جو ایک خاص کیمیکل سے ہی اتر سکتی ہے، اس کے علاوہ اسے اتارنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، شاکو نے مجھے بتایا۔ یہ اقبال کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارا ہی ایک آدمی ہے جو آج کل یہیں کام کر رہا ہے۔ اس کے پاسپورٹ پر تم سفر کرو گے۔ بس ذرا ذہن میں رکھنا کہ اب تم سلطان نہیں بلکہ اقبال ہو جاؤ گے، شاکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھوں گا، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد میں نے شاکو سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ شیطان سے جنگ میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ تمہیں وہاں برلویز اور تیمور صاحب کی ہدایات کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ تمہیں وہاں وہی کام دیا جائے گا جو تم کر سکتے ہو۔ جب تم واپس آؤ گے تو پھر باقاعدہ تمہاری تربیت شروع کروں گا، اور تربیت کے مراحل جس طرح طے ہوتے جائیں گے
تمہیں زیادہ سخت مقابلوں کے لیے بھیجا جائے گا۔ پاکستان بھیجا جانا تمہاری آزمائش بھی ہے۔ وہاں سے واپسی پر ہم تمہارے متعلق فیصلہ کریں گے کہ تمہیں جلد از جلد کیا کچھ سکھایا جا سکتا ہے، شاکو نے مجھے بتایا۔ دوسرے روز شاکو نے میرا میک اپ بدل دیا۔ اب میں ایک بالکل مختلف انسان بن چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب شاکو نے مجھے پاسپورٹ وغیرہ دیا تو میں اس میں لگی تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شاکو نے میرا جو میک اپ کیا تھا، تصویر اس سے 100% ملتی جلتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شاکو کی تعریف کی۔ میں اپنے کمرے میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے شاکو کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ ہاں بالکل، میں نے جواب دیا۔ تو پھر اٹھاؤ اپنا سامان اور میرے ساتھ آؤ، شاکو نے کہا۔ تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور شاکو کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے لے کر برآمدے میں آ گیا۔ وہاں ایک گاڑی تیار کھڑی تھی۔ میں اور شاکو گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی۔ ہم لوگ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ پر لویز کہاں ہے؟ میں نے دھیرے سے شاکو سے پوچھا تاکہ ڈرائیور نہ سن سکے۔ وہ وہیں ایئرپورٹ پر ملیں گے، شاکو نے قدرے بلند آواز میں جواب دیا۔ اسے شاید ڈرائیور کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ ڈرائیور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور شاکو میرے ساتھ لاؤنج میں آ گیا۔ پر لویز کو ڈھونڈنے میں ہمیں دشواری نہیں ہوئی، وہ جلد ہی ہمیں مل گیا۔ ہم دونوں سے ہاتھ ملانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، ہاں بھائی اقبال صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ برلویز شاکو سے مخاطب ہوا، اچھا آپ جائیں، ہم لوگ اندر جا رہے ہیں تاکہ سامان وغیرہ چیک کروا سکیں۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی، شاکو نے خوش دلی سے کہا اور ہاتھ ملانے کے بعد چلا گیا۔ ہم دونوں تمام ضروری معاملات سے نمٹنے کے بعد جہاز میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ تو بغیر جہاز کے بھی پاکستان پہنچ سکتے تھے، میں نے برلویز سے کہا۔ دراصل میرا خیال تھا کہ وہ تو ایک روح ہے، اس لیے سفر کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ برلویز مسکرا کر بولا، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ایک روح ہوں، اس لیے بغیر کسی چیز کے بھی سفر کر سکتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، میں نے بڑی مشکل سے یہ جسم حاصل کیا ہے، اور اب اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو یہ وہیں پڑا رہے گا جہاں میں اسے چھوڑ دوں گا، لہٰذا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا تم پہلے تیمور صاحب سے ملے ہو؟ میں نے بے تکلف ہو کر پوچھا۔ نہیں، ان کی تصویر دیکھی ہے میں نے، برلویز نے بتایا۔ اب سے پہلے وہ منشیات فروشوں اور مختلف طریقوں سے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ جب سے ان سے شیطان کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں بات چیت کی تھی اور تیمور صاحب کو ہدایات کی تھیں کہ وہ شیطان کے خلاف کارروائیوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، برلویز نے بتایا۔ کیا تم نے اب سے پہلے شیطان کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ لیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، لیکن بھرپور طریقے سے نہیں، وہ سب چھوٹی موٹی جھڑپیں ہی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ شیطان سے ہمارا سخت مقابلہ ہو سکتا ہے، برلویز نے کہا۔ اس کے لہجے میں غصے کا عنصر شامل تھا۔ ہم دونوں کراچی ایئرپورٹ پر پہنچنے تک موسم، سیاست، کھیل اور دیگر تمام موضوعات پر بات چیت کرتے رہے۔ ہم دونوں ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ایک آدمی کو دیکھ کر برلویز نے ہاتھ ملایا اور اس آدمی نے قریب آ کر ہم سے مصافحہ کیا اور ہمیں لے کر ایک گاڑی کے پاس آ گیا۔ ہم لوگ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں پھر گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا تو گیٹ کھل گیا۔ گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائیور نے ہمیں اتارا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آپ لوگ میرے ساتھ آئیے، ایک ملازم نے ہمارے قریب آ کر کہا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ چل دیے۔ ملازم ہمیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ڈرائنگ روم خوب اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، صاحب ابھی آتے ہیں، ملازم نے کہا اور چلا گیا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا، جبکہ برلویز نے تھوڑا قریب پڑا ایک رسالہ اٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد ایک طرف سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ میں اور برلویز اسے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اس شخص کی عمر تقریباً 50 سال تھی، لیکن اپنے کثرتی بدن اور اچھی صحت کی وجہ سے وہ کسی طرح 25-30 سال کے صحت مند نوجوان سے کم نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے قریب آ کر برلویز اور مجھ سے مصافحہ کیا اور بولا، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں صرف مسکرا دیا، لیکن برلویز بولا، ہمیں بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی تیمور صاحب ہیں۔ مجھے جاشان صاحب نے کل ٹیلی فون پر آپ لوگوں کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی خط ہے۔
तैमूर साहब ने कहा। जी हाँ, ये रहा। परवेज़ ने अपनी जेब में से एक लिफाफा निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तैमूर साहब ने लिफाफे में से कागज़ निकाला और उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगे। तहरीर पढ़ लेने के बाद वो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जाशान साहब ने मुझे शैतान से मुकाबला करने के लिए कहा है और इस सिलसिले में लाए अमल तय करने की जिम्मेदारी भी मुझी पर डाल दी है। फौरी तौर पर तो मैं कोई लाए अमल नहीं बना सकता, अलबत्ता सोच कर आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल आप लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, चाय पिएं और अगर आराम करना चाहें तो आराम करें। तैमूर साहब ने अपनी बात ख़त्म करके मुलाजिम को पुकारा तो मुलाजिम फ़ौरन ही आ गया। तैमूर साहब ने उससे कहा, मेहमानों को उनके कमरे दिखाओ और उनका सामान उनके कमरों तक पहुंचा दो। जी बहुत बेहतर जनाब, मुलाजिम ने कहा और फिर हमसे मुखातब हुआ। आप लोग आए मेरे साथ। हम दोनों उस मुलाजिम के साथ चल दिए। वो हमें लेकर एक कमरे के दरवाजे के सामने आ गया और बोला, एक साहब इसमें ठहर जाएं और दूसरे साहब साथ वाले कमरे में ठहर जाएं। परवेज़ ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरा बेहतरीन तौर पर सजा हुआ था और ज़रूरत की तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। मैं बिस्तर पर बैठकर कमरे का जायज़ा लेने लगा। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने यस कहा और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बैग थे। मुलाजिम ने दोनों सामने मेरे रखते हुए पूछा, जनाब इसमें से आपका कौन सा बैग है? मैंने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बैग मेरा है। मुलाजिम ने दूसरा बैग उठा लिया, फिर मुझसे बोला, जनाब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कमरे से बाहर निकलकर किसी मुलाजिम से कह दीजिएगा, हम लोग आस पास ही मौजूद होते हैं। फ़िलहाल आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय, कोल्ड ड्रिंक या कुछ और? नहीं, फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं पीऊँगा, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, मुलाजिम ने कहा और वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि न जाने तैमूर साहब शैतान से लड़ने के लिए क्या लाहे अमल तैयार करेंगे। कुछ देर बाद मैंने उठकर गुस्ल किया और फिर कमरे से बाहर आकर मुलाजिम को चाय लाने का कह दिया। मुलाजिम चाय लेकर आ गया तो मैं चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। खाने पर तैमूर साहब ने परवेज़ से कहा, जाशान साहब ने रात को मुझे कहा था कि मैं शैतान के मुकाबले के लिए कोई लाहे अमल तैयार करूं। यकीनन आप लोगों के जहन में ये बात होगी कि वो ख़त वाली बात टेलीपैथी के ज़रिए भी कह सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है कि वो अपने दिमाग को टेलीपैथी में मसरूफ़ नहीं रख सकते, क्योंकि इस तरह उन्हें ख़तरा है कि उन्हें दिमागी तौर पर गैरहाज़र देखकर शैतान कोई चाल न चल दे। इसलिए उन्होंने ज़रा ही देर के लिए मुझसे बात की और मुझे हिदायत की कि जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा अहम बात ना हो उनसे फ़ोन पर भी बातचीत ना की जाए। दरअसल वो हर तरह से मोहतात रहना चाहते हैं, इसलिए फ़ोन पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसे सुनकर कोई शक करे। जाशान साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली हुई है और वो है इंसानियत को शैतान से बचाने की जिम्मेदारी। वो मेरे उस्तादों में से हैं, इसलिए उनकी तरफ से जब भी कोई हुक्म आता है मैं अपने काम छोड़कर पहले उनके काम को अहमियत देता हूँ। आजकल भी मैं कुछ सियासी मसाइल में उलझा हुआ हूँ, लेकिन पहले मुझे जाशान साहब का काम सरअंजाम देना है, उसके बाद ही और कोई काम करूँगा। खैर, मैंने सोच लिया है कि हमें शैतान के ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई करनी है। शहर से दूर वीराने में एक शख्स होशा रहता है। हमें आज ही उस शख्स होशा से मिलकर शैतान और उसके कारनामों के बारे में मालूमात हासिल करना होगी। उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। होशा के बारे में मुझे जाशान साहब ने ही कहा है कि वो कौन है और कहाँ रहता है। उसके बाद हम रात तक घर में ही मौजूद रहे। रात को मैं, तैमूर साहब, परवेज़ और मैं एक कार में रवाना हुए। कार शहर की हदूद से बाहर आ गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ सड़क का इतना हिस्सा नज़र आ रहा था जिस पर कार की हेडलाइट्स पड़ रही थीं। तकरीबन आधे घंटे बाद तैमूर साहब ने कार एक कच्चे रास्ते पर उतार दी। वो पत्थरों वगैरह से बचाकर नहायत एहतियात से कार को चला रहे थे। हम तकरीबन 20 मिनट तक उस कच्चे रास्ते पर सफ़र करते रहे। फिर हमें घास फूस से बनी हुई एक झोंपड़ी सी नज़र आई। तैमूर साहब ने कार उस झोंपड़ी के पास रोक दी। नीचे उतरकर तैमूर साहब ने हमें झोंपड़ी की तरफ चलने का इशारा किया। हम दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि अंदर से एक करख्त और बारोब आवाज़ सुनाई दी, अंदर चले आओ।
ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ ایک جانب مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ ایک چارپائی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال لمبے لمبے، آنکھیں سرخ اور چہرے پر وحشت طاری تھی۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے شاکال یاد آ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ ہوشا صاحب، ہم جاشان صاحب کی ہدایت پر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، تیمور صاحب نے نہایت مؤدبانہ انداز میں ہوشا کو جواب دیا۔ یہ سن کر وہ شخص یعنی ہوشا فوراً چارپائی سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے جھک کر تعظیماً دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو کر بولا، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں اور بتائیں کہ جاشان صاحب نے آپ لوگوں کو کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ میرا نام تیمور ہے اور میں ٹیلی پیتھی کا ماہر ہوں اور کچھ اسرار علوم بھی جانتا ہوں۔ جاشان صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پاکستان میں شیطان کے کارندوں نے اپنے قدم جمانے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ان دونوں کو یہاں میرے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ سے مشورہ کر سکیں کہ شیطان کے کارندوں سے کس طرح مقابلہ کیا جائے، کیونکہ آپ ان کا پتہ لگا سکتے ہیں، تیمور صاحب نے بتایا۔ ہوشا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ آنکھیں کھول کر وہ بولا، واقعی یہاں شیطان کے کارندوں نے کافی حد تک اپنے قدم جما لیے ہیں۔ پہلی کارروائی ہمیں یہاں سے نزدیک ایک جگہ پر کرنی ہوگی۔ وہاں ایک شخص حسام شیطان کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نے کئی چیلے وغیرہ بھی پال رکھے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے ٹھکانے پر موجود ہے، اس لیے ہمیں ابھی کارروائی کر دینی چاہیے۔ وہاں سے واپسی کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے برلویز سے دھیرے سے کہا، مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا؟ برلویز نے مجھے جواب دینے کی بجائے ہوشا سے کہا، جناب یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، اس لیے ان سے وہ کام لیا جائے جو کہ یہ کر سکتے ہیں۔ ہوشا نے بغور مجھے دیکھا، پھر ایک صندوق سے ایک ریوالور نکال کر مجھے دیا اور بولا، میں تمہارے گرد حصار کھینچ دیتا ہوں تاکہ تم شیطان کے ساتھیوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکو۔ یہ حصار تمہیں بہت حد تک محفوظ رکھے گا، لیکن اگر اس کا حملہ شدید ہوا تو تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، لیکن ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ تمہاری پوری حفاظت کریں گے۔ تمہیں تو یقیناً معلوم ہوگا کہ اس کی کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ ہوشا نے برلویز کی طرف گہری نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے، برلویز نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں سمجھ گیا کہ ہوشا برلویز کے بارے میں جان چکا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ روح ہے۔ پھر ہوشا مجھ سے مخاطب ہوا، دیکھو وہاں پر حسام کو ہو سکتا ہے گولی بھی مارنی پڑے اور یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور انسان ہوا تو اسے بھی گولی مار دینا۔ جی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ہوشا نے ایک جانب کھڑے ہو کر کچھ پڑھا اور بولا، باہر میرے ساتھی آ گئے ہیں، اب چلو۔ ہم سب باہر آ گئے۔ باہر نکل کر پتہ چلا کہ آس پاس بہت روشنی ہے اور تقریباً 10-12 بھیانک بلائیں کھڑی ہیں۔ روشنی ان کی سرخ انگاروں جیسی آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ ان سب نے ہلکی ہلکی خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ یہ ویسی ہی بلائیں تھیں جیسی شاکال کی فوج میں شامل تھیں، خوفناک شکل و صورت اور کری المنظر جسم کی مالک۔ ان بلاؤں کی جانب دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی۔ ہوشا نے فضا میں ہاتھ بلند کیا تو وہ بلائیں خاموش ہو گئیں۔ ہوشا نے ہمیں کار کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب کار میں بیٹھ گئے تو ہوشا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف چلو۔ کار چل پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ ساری بلائیں پرندوں کی طرح کار کے آس پاس اڑنے لگیں۔ میں کافی دیر تک ان بلاؤں کو دیکھتا رہا۔ تقریباً آدھ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہوشا بولا، بس کار یہیں روک دو۔ تیمور صاحب نے کار روک دی اور ہم سب نیچے اتر آئے۔ ہمارے ساتھ اڑنے والی بلائیں بھی زمین پر آ گئیں۔ ہوشا نے میرے گرد کچھ پڑھ کر پھونکا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے گرد حصار کھینچا ہے۔ پھر وہ بولا، اب تم لوگ میرے پیچھے آؤ۔ میں جانتا ہوں کہ حسام ہوشیار ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہوشا چلنے لگا تو سب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہوشا بولا، بس یہیں رک جاؤ، مقابلہ یہاں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی آوازیں سنائی دینے لگیں۔
یوں لگتا تھا جیسے بہت سے گیدڑ چیخ رہے ہوں، کئی خونخوار جانور گرا رہے ہوں اور کئی بلیاں ایک ساتھ رو رہی ہوں۔ اس کے علاوہ کئی آوازیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ حسام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد دور سے روشنی دکھائی دینے لگی، پھر کئی زیروں کے سرخ بلب جلتے ہوئے نظر آنے لگے۔ وہ بلب دراصل بلاؤں کی آنکھیں تھیں۔ سامنے سے آنے والی بلائیں ہمارے ساتھ موجود بلاؤں سے بھی زیادہ خوفناک اور بدشکل تھیں۔ وہ سب شور مچا رہی تھیں۔ ایسے میں اگر کوئی عام شخص یہ منظر دیکھ لیتا تو اس کا دل ہی بند ہو جاتا۔ حسام، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ شیطان کی حمایت سے باز آ جاؤ، ہوشا نے چیخ کر حسام سے کہا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ سامنے موجود بلاؤں کے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ اس بات کو چھوڑو کہ میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ دوسری طرف سے کہکا سنائی دیا۔ پھر سامنے موجود بلاؤں کے درمیان سے ایک شخص نکل کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ حسام تھا اور ہوشا سے مشابہ تھا۔ تم میرا کیا برا حشر کرو گے؟ میں تم سے یہ کہوں گا کہ خواہ مخواہ کیوں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کے دشمن بن گئے ہو۔ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے؟ ہوشا نے سخت لہجے میں حسام سے پوچھا۔ تمہاری بات ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حسام نے نہایت حقارت سے جواب دیا۔ تو پھر تم اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہوشا نے کہا اور پھر ہم سے مخاطب ہوا۔ ساتھیوں، یہ شخص ایسے باز نہیں آئے گا، اسے ختم کرنا پڑے گا۔ حسام نے ہوشا کی بات سن کر ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنے ساتھیوں کو ہم پر حملہ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساتھی بلائیں ہم پر حملہ آور ہوتیں، میں نے دیکھا کہ حسام اپنا سر تھام کر زمین پر بیٹھ رہا ہے۔ میں نے اسے گولی مارنی چاہی لیکن وہ زمین پر لوٹنے کی وجہ سے نشانے پر نہیں آ سکا۔ اتنے میں ہماری اور حسام کی بلاؤں کے درمیان ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ تمام بلائیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں۔ پھر ہمارے ساتھی اڑنے والی دو بلائیں زمین پر گر گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سیال مادے کی شکل اختیار کر کے زمین کے اندر جذب ہو گئیں۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ اگر ہماری باقی بلاؤں کا بھی یہی اشر ہوا تو ہمیں بھی موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حسام اپنا سر تھامے زمین پر اب بھی ادھر ادھر لوٹ رہا تھا۔ اچانک ایک بلا نے ہوشا کو زبردست جھٹکا دیا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ وہ بلا اس کے سینے پر سوار ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی چند ہی لمحوں میں وہ بلا ہوشا کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ میں نے ریوالور کی تمام گولیاں اس بلا کو مار دیں لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہوشا نے کچھ پڑھ کر بلا پر پھونکا تو بلا نے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ بلا شدید کرب میں ہے اور پھر وہ بلا بالکل ڈھیلی ہو گئی۔ ہوشا نے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر گر کر سیال مادہ بن کر زمین میں جذب ہو گئی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے برلویز سے پوچھا جو بڑی دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، تم بے فکر رہو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، برلویز کی بجائے تیمور صاحب نے جواب دیا۔ حسام کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تیمور صاحب سے پوچھا۔ تیمور صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ میری گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن تم اس کا حشر دیکھ رہے ہو۔ آپ اسے کب تک کنٹرول میں رکھیں گے؟ میں نے پوچھا۔ جب تک بلاؤں کی لڑائی کا فیصلہ نہ ہو جائے، تیمور صاحب نے جواب دیا۔ مجھے بات چیت کے دوران تیمور صاحب نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حسام کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ زمین پر لوٹنے کے باوجود مستقل تیمور صاحب کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تیمور صاحب نے اسے آنکھوں کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اچانک کسی نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ میں نے دیکھا کہ برلویز اور تیمور صاحب کو بھی دو بلاؤں نے گرفت میں لیا ہوا تھا۔ یہ بلائیں اچانک ہی پیچھے سے آ گئی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک نے ہمارے ساتھی بلاؤں کو نیچے گرا دیا تھا اور اب ہماری ساتھی بلائیں سیال مادے کی شکل میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ اچانک تیمور صاحب کے سر پر بلا نے اپنا لکڑی جیسا ہاتھ زور سے مارا تو تیمور صاحب چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی حسام اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اٹھتے ہی دو بلاؤں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہوشا پر حملہ کر دیا۔
حملہ اس قدر شدید تھا کہ ہوشا اپنے آپ کو بچا نہ سکا اور ان بلاؤں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ حسام نے ہوشا سے پوچھا۔ فی الحال تم نے ہم پر قابو پا لیا ہے، لیکن ہم لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہوشا نے درد سے تڑپتے ہوئے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ ان سب کو قید کر دو، حسام نے بلاؤں سے کہا اور خود واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بلائیں ہمیں بے دردی سے گھسیٹتی ہوئی ایک کچے مکان میں لے آئیں۔ انہوں نے ہمیں رسیوں سے باندھا اور وہیں کونے میں بیٹھ گئیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ہوشا اور برلویز کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں میری طرف دیکھنے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بلائیں اب بھی دھیرے دھیرے گھبرا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد حسام آیا اور ہوشا سے بولا، ہاں بھئی اب بتاؤ تمہارا کیا حشر کیا جائے؟ اس وقت تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن بعد میں، ہوشا نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ حسام نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ تمہارا اس وقت کیا حشر کیا جائے۔ تم ہماری بات مان لو تو ہی اچھا ہے، ہوشا نے گھبرا کر کہا۔ بکواس بند کرو، حسام دھاڑا۔ پھر وہ برلویز کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں بھئی تم بتاؤ آخر تم کیوں شیطان کے دشمن بن گئے ہو؟ اس نے تو تمہیں ہمیشہ اپنا اچھا ساتھی سمجھا تھا، لیکن میں نے آج تک اس کو اپنا ساتھی نہیں سمجھا۔ جب میں اپنے اس جسم کے ساتھ زندہ تھا تب بھی اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کی وجہ سے نہ میری زندگی اچھی گزری اور نہ ہی مرنے کے بعد مجھے سکون ملا۔ کیا میں اس کا اب بھلا چاہوں گا؟ برلویز نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ شیطان ایک بہت بڑی طاقت ہے، اسے حق ہے کہ وہ جسے چاہے کسی بھی طرح استعمال کرے، حسام نے کہا۔ لیکن وہ اب مجھے استعمال نہیں کر سکتا، برلویز نے جواب دیا۔ تمہارے بارے میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں شیطان کی خدمت میں پیش کروں گا، یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوگا۔ ہوشا کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد میں اس کی روح کو اذیت دیتا رہوں گا، اور اس نے بے ہوش تیمور صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، اس نے میرے دماغ کا برا حشر کر دیا ہے، میں اسے بھی بہت اذیت ناک سزا دوں گا۔ پھر حسام میری طرف دیکھ کر ہنسا اور بولا، اسے کیوں رکھ لیا ہے تم لوگوں نے اپنے ساتھ؟ یہ بیچارہ کر کیا سکتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ میں حیران تھا کہ حسام ہم سب کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم میرے بہت کام آ سکتے ہو۔ کئی دنوں سے میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو پیلوٹی کی اولاد ہو۔ شیطان کی بھینٹ چڑھانے کے لیے مجھے تم جیسے ہی شخص کی ضرورت تھی۔ تم نے تو جیسے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر مایوسی کے اثرات نمایاں تھے، جیسے وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہوں۔ حسام نے ایک بلا سے کچھ کہا تو وہ گھبراتی ہوئی میری طرف بڑھی، پھر اس نے مجھے اپنے پنجے میں دبوچ لیا۔ میں تکلیف سے بلبلا اٹھا، لیکن بلا نے اپنی گرفت ذرا سی بھی ڈھیلی نہ کی۔ وہ مجھے مکان سے باہر لے آئی اور ایک جانب لے جانے لگی۔ دوستوں، امید ہے کہانی پورسرا دنیا کی 8ویں قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اور اس کہانی کی پچھلی 7 اقساط جو ہیں اس کی جو پلے لسٹ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر اس پلے لسٹ میں سے اس کی پچھلی اقساط دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔